ایسی قوم جس کے 30,000 لوگوں کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا۔ اس کا مکمل تفصیلی واقعہ اس ویڈیو میں۔ اگر آپ لوگ اس طرح کے اسلامک واقعات پسند کرتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے بسم اللہ کر کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی جانب جو گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر سے تو اللہ نے فرمایا کہ مر جاؤ، اور پھر دوبارہ زندہ فرمایا، بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے، مگر ان میں سے اکثر ناشکرے تھے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یشوع علیہ السلام کے بعد مبعوث فرمایا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام ایک بڑی عورت کے بیٹے تھے جنہوں نے قوم کے لیے دعا فرمائی تھی۔ دیگر صحابہ کرام سے روایت ہے کہ واسط سے پہلے ایک بستی تھی جسے درودان کہا جاتا تھا۔ اس بستی میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ بستی کے بیشتر لوگ بھاگ نکلے۔ انہوں نے بستی کے مضافات میں ایک جگہ ڈیرا ڈال لیا۔ وہ لوگ جو بستی میں رہ گئے تھے وہ اس وبا کا شکار ہوئے اور ان میں سے اکثر ہلاک ہو گئے، جبکہ بھاگ نکلنے والے اس وبا سے محفوظ رہے۔ جب وبا ختم ہوئی تو مضافات میں رہنے والے اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ انہوں نے اپنے عزیز و اقارب کو جب مردہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اے کاش یہ بھی ہمارے ساتھ نکل جاتے تو اس وبا سے محفوظ رہتے۔ بستی میں رہنے والے لوگوں میں سے جو محفوظ رہ گئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہمارے ساتھی سمجھدار نکلے، اور اگر ہم بھی بھاگ نکلتے تو آج ہم بھی محفوظ رہتے۔ اب اگر یہ وبا دوبارہ آئی تو ہم بھی ان کے ساتھ یہاں سے نکل جائیں گے۔ اگلے سال یہ وبا پھر آئی اور سب وہاں سے بھاگ نکلے۔ ان کی تعداد 30,000 کے قریب تھی۔ یہ لوگ بستی کے نزدیک ایک وادی ایف میں جا کر قیام پذیر ہوئے۔ اپنے اس غم میں مبتلا یہ لوگ کہ ہم بچ نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک فرشتوں کو بھیجا جس نے آواز لگائی کہ سب مر جاؤ، چنانچہ سب مر گئے۔ پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا۔ انہوں نے انہیں اس طرح کھڑے مردہ حالت میں دیکھا تو حیرانگی سے اپنی انگلیاں دانتوں میں دبانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم انہیں دوبارہ زندہ کر دیں؟ آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا الہی ہاں، میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں دوبارہ زندہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ انہیں آواز دو۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان بے حس ہڈیوں کو آواز دی کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اکٹھی ہو جاؤ۔ ہڈیاں اکٹھی ہو گئی، یہاں تک کہ انہوں نے جسم کی شکل و صورت اختیار کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اب انہیں حکم دو کہ یہ گوشت سے پر ہو جائیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ہڈیوں کو حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے گوشت سے پر ہو جاؤ۔ ہڈیاں گوشت اور خون سے پر ہونے لگیں۔ پھر ان کی جسم پر وہی لباس آ گئے جن میں وہ مردہ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی، انہیں حکم دو کہ کھڑے ہو جائیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے انہیں مخاطب ہو کے کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، چنانچہ سب کھڑے ہو گئے۔ حضرت ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب وہ لوگ زندہ ہوئے تب انہوں نے یہ کلمات کہے، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت۔ پھر وہ اپنی قوم کے ان لوگوں کے پاس پہنچے جو اس وبا سے محفوظ رہے تھے۔ وہ ان کے مردہ ہونے کا یقین کر چکے تھے۔ موت کے آثار ان لوگوں کے چہروں پر نمایاں تھے، اور وہ جو بھی کپڑے پہنتے تھے وہ بوسیدہ ہو جاتے تھے، اور پھر وہ لوگ اپنی مقررہ زندگی کو پورا کرنے کے بعد فوت ہو گئے۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کی جانب روانہ ہوئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ کے مقام پر پہنچے تو اپنے لشکروں کے سپہ سالار
حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دیگر ساتھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے آئے۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے جانے سے منع کیا کہ ملک شام میں اس وقت طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفیقوں سے مشورہ کیا کیا شام جایا جائے یا نہیں۔ رفیقوں میں اس بارے میں اختلافات پھیل گیا اور ہر ایک کا مشورہ الگ الگ تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود نہ تھے۔ جب وہ آئے تو کہنے لگے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے کسی جگہ پر وبا پھوٹ جائے تو تم وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو، اور جب تمہیں پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں جانے سے گریز کرو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کہیں کوئی بیماری پھیل جاتی ہے تو ہمیں اس جگہ سے نہیں جانا چاہیے اور نہ اس جگہ میں داخل ہونا چاہیے جہاں بیماری پھیلی ہوئی ہو۔ جیسے کہ کچھ سال پہلے 4-5 سال پہلے کرونا پھیل گیا تھا تو لوگوں نے اپنی جگہیں تبدیل کر لیں۔ اگر کوئی پنجاب میں تھا تو وہ کراچی میں آ گیا، اگر کوئی کراچی میں تھا وہ پنجاب میں چلا گیا۔ تو اس طرح سے لوگوں نے کیا، حکومت سے چھپ چھپاتے ہوئے کیا، لیکن اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آئیے آگے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے وصال کے بعد بنی اسرائیل کی قوم نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اسے بھلا دیا اور دوبارہ سے بت پرستی کرنا شروع کر دی۔ تو یہ تھی حضرت حزقیل علیہ السلام اور ان کی قوم کا مکمل واقعہ کہ کس طرح سے اللہ نے اس قوم پر انعامات کیے کہ جب وہ مردہ ہو چکے تھے، ہڈیاں ہو چکے تھے، تو اللہ نے اپنے حکم سے انہیں دوبارہ زندہ کیا اور انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، لیکن کچھ ہی سالوں بعد انہوں نے یہ سب کچھ بھلا دیا۔ ہمیں اس واقعے میں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر آپ کسی مشکل پریشانی میں ہوتے ہیں اور اللہ آپ کو اس مشکل پریشانی سے نکال دے تو اس کے بعد اس کا شکر ادا کیا کریں، ہر حال میں اس چیز کا شکر ادا کرتے رہا کریں، کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے اگر کسی مصیبت، پریشانی یا بیماری سے آپ کو نکالا ہے تو اس کا پوری زندگی رب کا شکر ادا کریں، اور سب سے بہترین شکر ادا کرنے کی دعا ہے ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھا کریں۔ اور دوسرا سبق ہمیں اس میں یہ ملتا ہے کہ کبھی کہیں کوئی بیماری یا وبا پھیل جائے اور آپ اس جگہ پر موجود ہوں تو آپ کو اس جگہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس جگہ نہیں جانا چاہیے جہاں وبا پہلے سے پھیل چکی ہو۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔